الله الرحمن الرحيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وحسبه جهنم ولبئس المهاد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. انتہائی معزز و محترم احباب ذوالفقار، درس قرآن کی اس مختصر نشست میں آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 206 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شوق حاصل کیا ہے۔ اللہ رب الجلال قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اتق اللہ، تو اللہ سے ڈرو، اخذته العزت بالاثم، اسے اور ضد چڑھے بالاثم گناہ کی، وحسبه جہنم، ایسے شخص کو دوزخ کافی ہے، ولبئس المہاد، اور وہ ضرور بہت بڑا برا بچھونا ہے۔ یہ کنز ایمان کا ترجمہ ہے۔ صاحب کنز عرفان نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس سے کہا جائے اتق اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، اخذت العزت بالاثم، تو اسے ضد مزید گناہ پر ابالتی ہے، فحسبه جہنم، ایسے کو جہنم کافی ہے، ولبئس المہاد، اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین لکھتے ہیں کہ منافق آدمی کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر اسے سمجھایا جائے وہ اپنی بات پر اڑ جاتا ہے۔ یہ منافق آدمی کی نشانی ہے اور علامت ہے کہ اسے سمجھایا جائے وہ سمجھنے کے بجائے اپنی بات پر کیا کرتا ہے جی، اڑ جاتا ہے۔ دوسرے کی بات ماننا اپنے لیے وہ توہین سمجھتا ہے۔ یہ علامت جس کے اندر پائی جائے سمجھ لو اس کے اندر نفاق موجود ہے۔ دوسرے کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے۔ نصیحت کیے جانے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ کوئی بندہ اس کو نصیحت کرتا ہے تو اسے اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ فرمایا کہ افسوس کہ ہمارے ہاں آج بھی ایسے لوگوں کی بھرمار ہے کہ گھروں میں دیکھ لیں تو لڑکی والے لڑکے یا اس کے گھر والوں کو نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ لڑکے والے یا اس کے لڑکے اس کے گھر والے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اسی طرح چھوٹے خاندان والے بڑے خاندان والوں کو نہیں سمجھا سکتے۔ اسی طرح عام آدمی کسی بڑے آدمی کو نہیں سمجھا سکتا، عوام کسی دنیاوی منصب والے کو نہیں سمجھا سکتے۔ مسجدوں میں بھی فرمایا کہ کوئی نوجوان عالم دین یا دینی مبلغ کسی پرانے بزرگ کو سمجھانے کی کوشش کرے تو نہیں سمجھا سکتا، جسے سمجھایا وہی گلے پڑ جاتا ہے۔ کیوں کہ دینی شعبے میں بھی اس خرابی کی کچھ کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال کی اصلاح فرمائے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ کسی کوئی بندہ اگر اچھی بات بتا رہا ہے سمجھا رہا ہے اسے ایکسیپٹ کرنا، یہ ایمان والوں کا طریقہ کار ہے۔ اسے قبول کرنا، اچھی بات کوئی بھی کر سکتا ہے، بچہ ہو وہ بھی کر سکتا ہے، نوجوان بھی کر سکتا ہے، عالم دین بھی کر سکتا ہے، مبلغ بھی کر سکتا ہے، اور اس میں عمر کا تقاضا نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھدار بندہ اچھی بات کر رہا ہے اسے ایکسیپٹ کرنا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، لیکن اسے اپنی ضد اور بنا لینا اور گناہ پر اڑے رہنا اور کوئی سمجھانے کی کوشش کرے، نصیحت کرے تو اس بات کو اپنے لیے توہین سمجھنا اور نصیحت کیے جانے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لینا، یہ قرآن حکیم میں منافقین کی علامت میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں منافقین کی علامات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان والوں کی جو علامات ہیں اللہ ہمیں وہ علامات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔